بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ یہاں سے لے کر آخر تک یہ 2 آیتیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ شیاطین سے اور آفات وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی، اور ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رات کے وظیفے کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، یعنی رات کے ذکر اذکار اور وظائف میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی ان آیات کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری آیات کا ذکر ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کو یاد کر لیا جائے اور کثرت سے پڑھا جائے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ان کی چلتے پھرتے تلاوت ضرور کرنا چاہیے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کا ترجمہ اور تشریح اور معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیا جائے تو معنی کو ذہن میں رکھ کر جب تلاوت ہوگی تو اس تلاوت سے صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس سورت کو یاد کر لے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرط یہ کہ مرتے وقت کوئی کبیرہ گناہ اس کے ذمے میں موجود نہ ہو، کیونکہ اس قسم کے فضائل سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور خاص طور پر وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ تو بالکل بھی اس قسم کے فضائل والی حدیثوں سے معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس قسم کی احادیث سے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ اس قسم کی روایات کا مطلب ہوتا ہے مرتے وقت کبیرہ گناہ ذمے میں باقی نہ ہو تو پھر یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ خود آقا علیہ السلام اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک رات کو سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے، اور بعض روایات میں اس کے ساتھ سورہ الف لام میم سجدہ کا بھی ذکر ہے اور اس کی بھی یہی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔